پارلیمنٹ کی آئینی اصلاحات کمیٹی نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کرانے کا نیا طریقہ کار وضع کیا ہے۔ تاہم وکلاء کے کچھ حلقوں کی جانب سے اس طریقہ کار پر اختلاف بھی سامنے آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان نے موقف اختیار کیا ہے کہ اب ججز کی تقرری عدلیہ اور انتظامیہ کی مشاورت سے ہوگی۔ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو طریقہ تھا اپوائنٹمنٹ کا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں ایگزیکٹو کی زیادہ اتھارٹی تھی۔ کچھ حلقے ججز کی تقرری میں پارلیمان کی شمولیت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے لیے بھارت کی مثال دی جاتی ہے، جہاں بھارتی سپریم کورٹ آئینی ترامیم مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے واضح کیا ہے کہ بھارت اس معاملے میں پاکستان کا رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ بھارت کی طرف، اس کی عدالتوں کی طرف میں کسی معاملے میں رول ماڈل کے طور پہ نہیں دیکھتا۔ پارلیمان کی آئینی اصلاحات کمیٹی کے اراکین کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا قیام ہرگز عدلیہ کی آزادی پر قدغن لگانے کے لیے نہیں، بلکہ ملک میں ججز کی تقرری کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے ہے۔ دیکھیے، 18ویں ترمیم کے اندر جو مختلف آئینی عہدے ہیں جس میں ججز بھی شامل ہیں، ان کے لیے جو ہم نے طریقہ کار طے کیا تھا وہ 3 اصولوں پر مبنی تھا۔ ایک یہ کہ میرٹ بیسڈ انشور کی جائیں تقرریاں، دوسری ٹرانسپیرنٹ انداز ہونا چاہیے، اور تیسرا نان ڈسکریشنری انداز میں ہونا چاہیے، ان کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، مگر سیاستدانوں کی رائے میں سپریم کورٹ کو پارلیمان کی آئینی ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ آئینی ترمیم کی انٹرپریٹیشن تو وہ کر سکتی ہے آئین کی، لیکن آئین کو کالعدم دینے کے اختیار تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے۔ 18ویں آئینی ترامیم کے مصنفین کا کہنا ہے کہ حالیہ متفقہ ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل ہے، مگر آئین کی تشریح کے نام پر کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔